ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگلوار ہے، جنوری کی 21 اور رجب کے 20 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یو ٹی لداخ میں 15 سال سے مقیم لوگوں کو ڈومیسائل دینے کو لے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور گزٹڈ اسپیرنٹ نے پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ لداخ کے عوام ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ لداخ کو جموں و کشمیر کے طرز کا ڈومیسائل دیا جائے. انہوں نے ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ ہوئی میٹنگ کے دوران لداخ میں 15 سالوں سے رہ رہے باہر کے لوگوں کو صرف نوکری کی غرض سے ڈومیسائل دینے کو لے کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور سوال کیا ہے کہ کیا نوکری کے لیے الگ ڈومیسائل اور زمین اور دیگر چیزوں کے لیے الگ ڈومیسائل دیا جائے گا، اور یہ ڈومیسائل صرف نوکری تک محدود رہنے کی کیا گارنٹی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ڈومیسائل دینے کے بعد ایل آر سی کی حیثیت ختم ہوئی اور ڈومیسائل ایل آر سی کی جگہ لے لی تو ایسے میں ڈومیسائل کی حیثیت کیا ہوگی. تاہم انہوں نے آئندہ میٹنگ سے پہلے ڈومیسائل کے مسئلے پر تعلیم یافتہ لوگوں کو اعتماد میں لینے اور ڈومیسائل پر تحقیق کرنے کی ضرورت پر زور دیا. ساتھ ہی انہوں نے لداخ کے لیے سکم میں موجود جیسے ڈومیسائل کو موزون قرار دیا جس میں 1975 سے پہلے رہ رہے لوگ ہی ڈومیسائل کے حقدار قرار دیا گیا ہے. پریس کانفرنس میں 95% ریزرویشن دینے کے مسئلے پر بھی خدشات کا اظہار کیا اور اسی طرح معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے مختص کوٹے پر بھی سوال کیا. یاد رہے کہ 15 جنوری 2025 کو اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کا مرکزی وزارت داخلہ کے ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ ہوئی اہم میٹنگ میں مقامی لوگوں کو ریزرویشن فراہم کرنے، بھرتی کی عمر میں رعایت دینے اور لداخ کے ڈومیسائل کو لازمی بنانے، اسٹیٹ ہوڈ اور پبلک سروس کمیشن کے قیام کے علاوہ آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبات پر بات چیت ہوئی تھی. اس دوران لداخی ڈومیسائل حاصل کرنے کے لیے 15 سال سے لداخ میں رہنے والوں کو دینے اور 5% روزگار ریزرویشن انہیں دینے پر اتفاق ہوا تھا. کیا آپ کی گاڑی کو ضرورت ہے فل سروس کی؟ اب کرگل میں کھلا ہے ماروتی سوزوکی آتھورائز سروس سینٹر، آپ کا اپنا بھروسے مند سینٹر. نیکسا اور ایرینا کی تمام گاڑیوں کی فل سروس دستیاب، جس میں انجن آئل، آئل فلٹر، کولنٹ، بریک فلوئڈ، اسپارک پلگ، سب کچھ ایک ہی جگہ. راستے میں گاڑی خراب ہو جائے فکر نہ کرے، ہمارا سروس آن ویلز ہمیشہ اویلیبل ہے، جیسے سیزر لفٹ، وہیل بیلنسر، ایئر کمپریسر اور بھی ٹولز کے ساتھ آپ کی گاڑی کا ہر پرابلم سالو ہوگا. ہمارا پتہ واٹر فلنگ اسٹیشن تیتے چمک، کرگل. مزید جانکاری کے لیے رابطہ کریں 9797692811 یا 6005801216. ماروتی سوزوکی آتھورائز سروس سینٹر، آپ کا اپنا ٹرسٹڈ پارٹنر. منی پور، میگھالیہ اور تریپورہ ریاستوں کے یوم تاسیس کے موقع پر ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کرگل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا ریٹائرڈ اور خاتون اول محترمہ نیلم مشرا بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی. ان کے علاوہ ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شری رام آر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محی الدین وانی، میگھالیہ، منی پور اور تریپورہ سے تعلق رکھنے والے فوجی افسران اور اہلکار اور ضلع افسران بھی اس تقریب میں موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی لداخ نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے یوم تاسیس کو دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منانے کے وزیر اعظم مودی کے اقدام کی تعریف کی.
ایل جی مشرا نے لداخ میں خدمات انجام دے رہے ان ریاستوں کے لوگوں کو اس یوم تأسیس پر مبارکباد دی۔ اسی طرح CEC کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے بھی تینوں ریاستوں کے لوگوں کو ان کے یوم تأسیس پر مبارکباد دی۔ قبل ازیں اس موقع پر منی پور اور میگھالیہ کے گورنر کے ویڈیو پیغام کی بھی نمائش کی گئی۔ یاد رہے کہ منی پور، میگھالیہ اور تریپورہ 21 جنوری 1972 کو نارتھ ایسٹ ایریا ری آرگنائزیشن ایکٹ 1971 کے تحت تشکیل پائے تھے۔ گلمرگ میں چوتھی نیشنل ونٹر کرلنگ چیمپئن شپ میں لداخ کی ٹیم نے سونے، چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ لداخی ٹیم نے 17 سے 21 جنوری تک گلمرگ میں منعقدہ چوتھی قومی سرمائی کرلنگ چیمپئن شپ کے اختتام پر شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ چیمپئن شپ کرلنگ فیڈریشن آف انڈیا اور JK کرلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، جس میں 18 ریاستوں کے مختلف ٹیموں نے شرکت کی تھی۔ چیمپئن شپ میں لداخی کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ لداخ کے ٹیم، جس میں 13 کھلاڑی اور 1 میجر شامل تھے، نے غیر معمولی مہارت اور کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینئر کرلنگ چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے، جبکہ سینئر لڑکیوں کے زمرے نے کانسے کا تمغہ اور مکسڈ ڈبل ایونٹ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ سینئر کرلنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل کا تمغہ حاصل کرنے والوں میں صادق علی، منصور علی، سعید شمس الدین اور احسان علی، جبکہ سینئر گرلز میں کانسے کا تمغہ حاصل کرنے والوں میں ریگزن ڈولکر، نذیرہ بانو، ڈیچن ڈولکر، ستنزن اور مکسڈ ڈبل میں سلور تمغہ حاصل کرنے والوں میں محمد یاسین اور کرما سلدن قابل ذکر ہیں۔ لداخ کرلنگ ایسوسی ایشن کے صدر علی اصغر نے اس موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں یوٹی انتظامیہ، بالخصوص ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹس لداخ وکرم سنگھ ملک IAS، جوائنٹ ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس طاہر حسین زبدوی اور عابد علی DYSSO کا خطے میں کرلنگ کو فروغ دینے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بیارو کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد سونا مرگ سے مینا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہا اور درجہ حرارت میں کچھ حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -9.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -9، زنسکار میں -15.5 اور دراس میں -9.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی حکومت نے جمعرات کو ایک اہم فیصلہ کے تحت مرکزی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنرز کے الاؤنس کا جائزہ لینے کے لیے 8ویں پے کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کیا گیا، جس کا اعلان اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی وشنو نے کیا۔ یاد رہے کہ 7واں پے کمیشن 2016 میں تشکیل دیا گیا تھا، جس کی مدت 2026 میں ختم ہو جائے گی۔ غزہ پٹی کے خلاف صہیونی جارحیت کے دوران 7 اکتوبر سے اب تک زخمیوں کی تعداد 1,10,000 بتائی گئی ہے، جبکہ ہزاروں لوگ لاپتہ اور ملبوں تلے دبے ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ پٹی میں رہنے والے 21 لاکھ لوگوں میں سے 90% باشندے صہیونی فوج کی بمباری کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ پٹی میں بے پناہ لوگوں کی تعداد بھی 18 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جنہیں فی الحال پناہ گاہ اور بنیادی وسائل کی شدید ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ امدادی اداروں کی رپورٹوں کے مطابق غزہ پٹی میں تقریباً 4,36,000 گھر پوری طرح سے تباہ ہو گئے ہیں یا پھر انہیں نقصان پہنچا ہے، اور یہ تعداد اس علاقے میں موجود کل گھروں کا 92% ہے۔ اسی طرح 2,76,000 گھروں کو متوسط طور پر یا
बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है और 1,60,000 से जायद घर पूरी तरह से ज़मीन बोझ हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार के मुताबिक गज़ा पट्टी के 95% से जायद स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ इस वहशियाना जंग की वजह से तबाह हो गई हैं और गज़ा पट्टी में पानी की सप्लाई और सीवरेज का निज़ाम भी 70% से ज़्यादा तबाह हो चुका है। गजा की जंग में अस्पताल और तिब्बी शोबों में काम करने वाले 1,000 से जायद अहलकार शहीद हो चुके हैं और जंग से पहले गजा पट्टी में चलने वाली 36 अस्पतालों में से अब सिर्फ 18 अस्पताल ही इस्तेमाल के लायक हैं और बाकी अस्पतालों में काम पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।